27 دسمبر کو گڑی خدا بخش سے یہ کیمپین کا انعقاد ہوگا. کتنا ابہام تھا, کتنی باتیں کی جا رہی تھی, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی کچھ. چیئرمین بلاول چاروں صوبوں میں بذات خود کیمپین کریں گے, متحرک کریں گے عوام کو. پیپلز پارٹی کا 27 دسمبر سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان, سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت ہائیبریڈ اجلاس. عام انتخابات کے شیڈیول, انتخابی مہم کے حوالے سے حکمت عملی پر گفتگو, پارٹی منشور اور عوامی رابطہ مہم پر بھی بات چیت. شہری رحمان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو چاروں صوبوں میں خود انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش سے مہم کا آغاز ہوگا. عدالتی فیصلے سے پہلے ابہام تھا, کبھی سردی تو کبھی کچھ باتیں کی جا رہی تھیں. جب ساری جماعتیں چپ تھیں اور الیکشن سے راہ فرار ڈھونڈ رہی تھیں, پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے میدان میں تھی. شرجیل میمن بولے کہ کچھ رہنماؤں کے بیانات میں انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو نفرت اور انتقام کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں. کچھ جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ایٹم بم انہوں نے بنایا. یہ پیپلز پارٹی کے کارنامے اپنے حصے میں ڈال کر الیکشن مہم چلا رہی ہیں. شازیہ مری نے کہا کہ شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے. استحکام پاکستان پارٹی کی بڑی کامیابی, تحریک انصاف کے منحرف رہنما ہمایوں اختر IPP میں شامل. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے شانہ بشانہ چلوں گا. IPP قیادت ملک کے مسائل کا حل جانتی ہے. پارٹی قیادت کے مشورے سے اعلان کروں گا کہ کہاں سے الیکشن لڑنا ہے. کوشش ہوگی ملک کو غربت کی زنجیروں سے آزاد کرائیں. نون لیگ سے تاحال کوئی اتحاد نہیں ہوا. صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جماعتوں سے بھی بات چیت جاری ہے. نون لیگ اور IPP کی مذاکراتی ٹیم بات چیت کر رہی ہے. جیسے ہی نتیجہ نکلے گا قوم کے سامنے آ جائے گا. ہمایوں اختر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ IPP اور پاکستان کو مزید مضبوط کریں گے. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. شہباز شریف, مریم نواز سمیت سینئر رہنماؤں کی شرکت. بہاول نگر, بھاولپور اور رحیم یار خان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے. ادھر نواز شریف کے دورہ سندھ کا شیڈیول تاحال فائنل نہ ہو سکا. سندھ کی ٹکٹس پر پارٹی قیادت اور امیدوار 18 دسمبر کو لاہور طلب. اجلاس میں شہباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے الیکشن لڑانے کی تجویز پر بھی غور ہوگا. لاہور کے امیدواروں کے انٹرویوز بھی 22 دسمبر کو فائنل کرنے کا فیصلہ. JUI پنجاب اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات. انتخابات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر تبادلہ خیال. سیاسی امور سے متعلق مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ. آرمی چیف کی کامیاب دورہ امریکہ میں بڑی ملاقاتیں. آرمی چیف کی سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈیفنس سیکرٹری اور ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات. آرمی چیف کے کامیاب دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا. سپہ سالار کی امریکہ کے ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سے بھی ملاقات. غزہ میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے, مسئلے کا پائیدار حل 2 ریاستی حل میں مضمر ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے ملاقات میں گفتگو. غزہ میں معصوم شہریوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار. سپہ سالار کی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت. کہا کہ بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے. ملک کے حساب سے آزاد کشمیر کے حالات زیادہ بدتر ہیں. ملک کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ہر پاکستانی اس ریاست کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. صدر IPP آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں گفتگو.
کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں اور دیتے رہیں گے. وہاں صبح شام عدم اعتماد ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ریٹرننگ افسران کی تربیت کا پروگرام بحال. افسران کی تربیت 18 دسمبر سے دوبارہ شروع کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے. سینئر افسران تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کو ٹریننگ دیں گے. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 859 ریٹرننگ افسران تربیت حاصل کریں گے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس سماعت کے لیے مقرر. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا. پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر اور پارٹی چیئرمین کو نوٹس جاری. مصنوعی بارش کے باوجود لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 363 پر ریکارڈ. اسموگ نے باغوں کے شہر کا حسن گہنا دیا. شہری سانس اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے. طبی ماہرین نے شہر کی فضا کو بچوں اور بزرگوں کے لیے انتہائی مضر صحت قرار دے دیا. شہریوں کو ماسک کے استعمال اور دیگر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات. ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری. ملکہ کوثر مری میں آسمان سے سفید موتی برس پڑے. سیاحوں کا برف باری میں خوب ہلا گلا. مری مول روڈ پر لطف اندوز ہوتے رہے. وادی لیپا میں برف باری کا سلسلہ جاری. سردی کی شدت میں اضافہ. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش. پہاڑوں پر برف باری کا آغاز. سیاحتی مقامات لڈسنا اور سدھن گلی میں بھی پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. وادی کوئٹہ کے پہاڑوں پر بھی موسم سرما کی پہلی برف باری. منظر اور بھی حسین ہو گئے. زیارت شہر اور گرد و نواح میں بھی برف باری نے علاقے پر سفید چادر تان دی. کوئٹہ میں رات سے وقفے سے جاری بارش نے موسم کو یخ بستہ کر دیا.